الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے نماز جو فرض کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور ان کی مطابقت کی جائے، اور قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالی کی محبت کو، اس سے تم محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، سو تمہیں چاہیے کہ میری چال چلو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور نماز ایسے ہی پڑھنی جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، افضل ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے، اور اس لیے انہی کے اقوال کو اور انہی کے افعال کو اور انہی کی روایات کو تمام نماز کے مسائل میں ترجیح حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام محمد اور حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہما کی روایات ان کے استاد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہیں کہ وہ نماز میں قرات کے باب میں کیا فتوے دیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز کا پہلا فرض یعنی تکبیر تحریمہ اور دوسرا فرض قیام اور تیسرا فرض قرات، اب اس کی بات چل رہی ہے، تو گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا یہ سب واجب ہیں، اور فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اگر کوئی آدمی فاتحہ کی بجائے 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے۔ حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کو پڑھنا اور اسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کا فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں پڑھنا اسے ہی بہتر سمجھتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو سنت سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات اس باب میں مختلف ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ان دونوں کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت کی تلاوت کی جائے، اور جو 2 آخری رکعتیں ہیں ان میں تسبیح کا پڑھنا بھی کافی ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں محمد ابن ابان قرشی کی روایت نقل کی ہے، اور وہ حماد بن نبی سلیمان سے، اور وہ پھر اپنے استاد ابراہیم نخعی سے،
اور وہ اپنے استاد علقمہ ابن قیس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو جو نمازیں اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہیں یعنی مغرب، عشاء اور فجر، اور جن میں امام جہر سے قرات کرتا ہے ان میں، اور جو نمازیں آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہیں ان سب میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، یعنی نہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نہ کوئی اور سورت، اور جب وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت اس کے ساتھ ملاتے تھے، اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس لیے نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو فرض نماز میں آخری جو رکعتیں ہیں ان میں فاتحہ پڑھے، اور یہ بہتر ہے، اور اگر وہ چاہے تو چپ رہے، اور اگر چاہے تو وہ تسبیح بیان کرے اللہ کی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اتنی مقدار میں، اور یا اتنی مقدار میں وہ خاموش بھی رہ سکتا ہے۔ اور ابن منذر وغیرہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتا ہوں، اور آخری 2 رکعتیں جو ہیں اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اور اسی طرح موطا امام محمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی طرح کی روایت ملتی ہے۔ تو آخری 2 رکعتوں میں قرات بلا شک و شبہ افضل ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہتر ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ تسبیح کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے کی مقدار میں خاموش رہے۔ اور اسی لیے یہ بھی نقل کیا گیا ہے مختصر کرخی میں حضرت حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک روایت اب یہ بھی ہے کہ فاتحہ کے پڑھنے کو آخری 2 رکعتوں میں واجب قرار دیتے تھے، تو گویا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں روایات ملتی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ جو روایت ابھی عرض کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی فقہا نے، حنفی فقہا نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ سو فتوے کی بات تو وہ ہے، اور اگر کوئی پڑھے گا تو بہت اچھی بات ہے، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سارے حنفی فقہا کی آپس کی بحث سے وہ نکل جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت سب کے نزدیک ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ بات آئے گی کہ سنت کے مطابق قرات کیا ہے تو اس میں بھی عرض کریں گے، لیکن اس قرات کے فرض کو جب پورا کرنا ہے تو فقہا نے اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ ایک ہی سورت کے آخر سے 2 رکعتوں میں قرات کرنے میں کوئی کراہت نہیں۔ مثلا کوئی ایک سورت لے لیجئے، سورہ یاسین سمجھ لیجئے، اور اس کے آخر کے 1-2 رکوع ہیں، تو اسی ایک سورہ یاسین کے آخری جو رکوع ہے یا 1 یا 2 جو بھی رکوع ہیں
ان دونوں کو یا ایک رکوع کو 2 رکعتوں میں پڑھنا، آدھا ایک میں آدھا دوسری میں، کوئی کراہت نہیں، اور اس کو معمول بنا لینا یہ کراہت ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی کیا کرے، اور وجہ یہ ہے اس کی کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک کر دیا۔ ایسے ہی سورت کے آغاز یا سورت کے درمیان سے پڑھنا ایک رکعت میں ایک سورت کا آخری حصہ، اور دوسری رکعت میں دوسری سورت کا آخری حصہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہو گئی کہ ایک ہی سورت ہے، اب اس کا اول حصہ پڑھ لیا، دوسری رکعت آئی وہاں کسی اور سورت کا حصہ پڑھ لیا یا آغاز کا، یہ مکروہ ہے۔ اور عام طور پہ ہماری مساجد میں یہ تیسری صورت اپناتے ہیں کہ پہلی رکعت مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، اس میں کسی صورت کا آخری حصہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگلی جو رکعت ہے دوسری، اس میں کسی اور صورت کا آخری حصہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ مکروہ ہے۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے شامی میں لکھا ہے النہر الفائق کے حوالے سے کہ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ عِندَ الْأَكْثَرِ، کہ اکثر فقہا نے اس پر کراہت کا فتویٰ دیا ہے۔ اور پھر اگر یہ انسان اس کو اپنی عادت ہی بنا لے تو یہ اور زیادہ مکروہ ہے، اور یہ حالت قابل اصلاح ہے۔ مساجد میں ائمہ کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں مساجد کے ائمہ بالعموم اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو مشائخ اور اپنے زمانے کے جنید بغدادی سے کم کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی نمازیں سنت کے خلاف پڑھتے ہیں اور غارت کرتے ہیں۔ دنیا جہان کی مشائخ، پیری، مریدی، اس کی باتیں اور نماز سنت کے خلاف۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 2 رکعتیں پڑھنا، اور سنت کے خلاف وہ آدمی 1,00,000 رکعتیں پڑھ لے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سنت کی اتباع میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے سے جو فیض اور جو نور اور جو برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اس کا 1000واں اور اس کا 1,00,000واں حصہ بھی خلاف سنت اعمال میں نہیں ہے، اگرچہ ایسے لوگوں کو کتنے ہی کشف ہوا کریں اور کتنے ہی کرامتیں لوگ ان کی گنیں۔ اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات پڑھی ہیں تو وہ اصل یہ ہے کہ بتایا ہے امت کو جواز کا کہ جائز یہ بھی ہے، مگر احیاناً، کبھی کبھی، یا پھر کوئی عذر، کوئی وجہ پیش آ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ اور یہ بہت غلط بات ہے کہ نماز میں پوری صورت نہ پڑھی جائے اور اسے ایسے کر لیا جائے کہ کچھ ادھر سے پڑھ لیا، کچھ ادھر سے پڑھ لیا۔ اسی طرح قرات کا جو فرض ہے اس میں اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ آواز کتنی ہونی چاہیے جس میں نماز پڑھی جائے۔ تو ایک قول تو فقہا کا یہ ہے کہ سورت اتنی آواز سے، فاتحہ اور اس کے ساتھ کی سورت
اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے یا نماز اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ اپنی آواز انسان کو اپنے کان سے سنائی دے، اور اگر اپنی آواز اپنے کانوں تک نہیں پہنچی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بعض فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، ایک قول، اور دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ آواز کانوں تک نہ پہنچے بے شک، لیکن حروف صحیح طرح پر ادا ہوں گے، اگرچہ وہ خود نہ سن سکے تو نماز ہو جائے گی۔ اور یہ جو دوسرا قول ہے فقہا کا، اسی پر فتویٰ ہے، اور ہمارے زمانے میں اس پر فتویٰ دینا بھی چاہیے، اور وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ انسان اگر پہلے قول پر عمل کرے گا تو وہم پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ لفظ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، تو ایسے لوگ دھیمی آواز سے نماز پڑھنے لگتے ہیں، وہ دھیمی آواز آہستہ آہستہ اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ساتھ کھڑے ہوئے نمازی ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرے قول پر عمل کرنا چاہیے جس پہ فتویٰ ہے کہ بس زبان سے تلفظ اور ادائیگی درست ہو جائے، خواہ وہ اپنے کو سنائی دے یا نہ دے، اور سنائی نہ دے یہی اچھا ہے۔ فرض نماز میں کسی شخص نے ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھ لیا، تو فرائض میں جان بوجھ کر ایسے کرنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں فرض نماز میں قل هو اللہ پڑھی، اور پھر دوسری جو رکعت تھی فرض نماز کی اس میں بھی وہی پڑھ لی، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں نوافل میں کوئی کراہت نہیں، نفلوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہوتی نماز، لیکن فرائض میں جان بوجھ کر ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اب حدیث میں اس کے خلاف بھی آیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غالباً فجر ہی کی نماز کے متعلق آیا ہے کہ آپ نے فرض کی دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض پڑھی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اگرچہ ثابت ہے، حدیث میں بھی آ گیا، مگر یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو بتا دیں جواز کی حد تک، کہ فرض کیجئے کسی آدمی کو آتی ہے ایک صورت ہے تو اس حدیث پہ عمل کر لے گا، جواز کی حد تک ہے کہ جائز یہ بھی ہے، لیکن امت کے لیے اس میں کراہت ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کئی افعال صرف امت کی تعلیم کے لیے تھے، اس لیے نہیں تھے کہ امت ہمیشہ کے لیے ان پر عمل کرنے لگ جائے، بلکہ وہ تو ایسی بات تھی کہ شاذ و نادر کبھی کبھی ایسے حالات پیش آ جائیں تو امت کے پاس ایک یہ طریقہ بھی رہے کہ اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جو عمل کرتے رہے ہیں، امت کو بھی بالعموم وہی عمل کرنا۔ یہ وہی مثال ہے کہ آپ نے نماز میں خود بعض اوقات ایک سورت کی کچھ آیات تلاوت فرما لیں، کسی اور سورت کی کچھ آیات تلاوت فرما لیں، تو وہ بیان جواز ہے کہ ہے جائز، اور جو اصل سنت ہے وہ پوری سورت پڑھنا نماز میں، چاہے وہ انسان امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنے کی صورت میں تو امام ہی پوری صورت پڑھے گا، مقتدی کو تو کچھ پڑھنا نہیں، نہ فاتحہ اور نہ اس کے ساتھ کی صورت۔ اور خواب و آدمی اکیلے میں پڑھ رہا ہے، فرض نماز ہے، جماعت سے نہیں، اکیلے پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، تو بھی اسے ان صورتوں کی پابندی کرنی چاہیے،
سنت یہی ہے، جن فقہا نے مستحب لکھا ہے ان کی مراد بھی استحباب سے سنت کا درجہ ہے، جیسا کہ علامہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ فرض نماز کی ایک رکعت میں 2 سورتیں جمع کر کے پڑھنا یہ بھی زیادہ اچھی بات نہیں۔ فرض نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھے، ہاں کبھی تعلیم کے لیے کہ ایک سے زیادہ سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی وجہ ہو جائے، کسی انسان کا دل تنہائی میں لوگوں کے سامنے نہیں ویسے ہی تنہائی میں زیادہ قرآن پڑھنے کو چاہتا ہے، تو اس نے فرض نماز میں ایک سے زیادہ 2 سورتیں پڑھ لیں تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے ٹھیک ہے، اور نفل میں وہ تو جتنی مرضی سورتیں پڑھ لے، اس میں کوئی ممنوع نہیں، لیکن فرض نماز کی ایک رکعت میں 2 سورتیں جمع کر کے پڑھنا یہ زیادہ اچھی بات نہیں قرار دی گئی، اگرچہ اس کے خلاف بھی روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی خلافت میں حج کے موقع پر ایک مرتبہ تشریف لائے مکہ مکرمہ، اور جب بیت اللہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور الم تری کیف سے شروع کیا، اور پھر انہوں نے لإیلاف قریش بھی اس میں پہلی رکعت میں ہی پڑھ لی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ تو انہوں نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ بلند کیا اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے یہی آیت پڑھ رہے تھے، تو بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ تو اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو روایات ملتی ہیں یہ تعلیم کے لیے ہیں کہ کبھی ضرورت پیش آ جائے تو یہ بھی درست ہے، عمومی حالت یہ نہیں رہی۔ اگر عمومی حالت یہ ہوتی تو پھر چاہیے تھا کہ سارے مسلمان جب بیت اللہ میں نماز پڑھیں اور سورہ قریش کی تلاوت کریں تو ہاتھ سے اشارے بھی کیا کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اس لیے فرض نماز کی ہر رکعت میں ایک سورت اور 2 سورتیں کوئی جمع کر لیتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے، اور 2 سورتوں کے درمیان فرض نماز میں ایک یا زیادہ صورتیں چھوڑ کر پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا کسی آدمی نے فرض نماز میں مغرب کے فرض پڑھ رہا تھا اور اس نے الم تری کیف پڑھی اور اس کے بعد 2 سورتیں چھوڑ دیں، سورہ قریش چھوڑ دی اور اس کے بعد ارایت الذی یکذب بالدین یہ بھی چھوڑ دی، اور اس کے بعد جو سورت آتی ہے اب اس کی اس نے تلاوت شروع کر لی، تو یہ ایک ہی سورت میں اس نے ایک یا ایک سے زیادہ سورتیں چھوڑ دی نا، یہ اس انسان کے لیے مکروہ ہے فرض نماز میں، اور نفل میں البتہ کوئی کراہت نہیں ہے کہ نفل نماز میں اس کی بھی اجازت ہے۔ اس مسئلے کو پھر سوچ لیجئے کہ فرض نماز میں ایک آدمی نے ایک سورت پڑھی اور پھر اس کے بعد اسی رکعت میں 2 سورتیں چھوڑ دیں، ایک سورت چھوڑ دی، پھر اس کے بعد والی سورت پڑھنی شروع کر دی، تو یہ مکروہ ہے۔ مثلا الم تری کیف اس نے پڑھی مغرب کی نماز میں فرض میں، اور اس کے بعد لإیلاف قریش بھی چھوڑ دی، ارایت الذی یکذب بالدین بھی چھوڑ دی، اور اسی رکعت میں پھر الم تری کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا ہے، تو یہ اس نے مکروہ کام کیا۔ نوافل میں ایسے جائز ہے، فرض میں ایسے کراہت کے ساتھ جائز ہے، ناپسندیدہ چیز کے ساتھ نماز ادا ہوگی مگر نماز ہو جائے گی۔ اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جب کوئی آدمی بڑی سورت کی تلاوت کر رہا ہے تو
اس نے کچھ آیات پڑھی پہلی رکعت میں، اور مثلا آدھی سورت پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں جب اٹھا تو اسی سورت کا باقی حصہ پڑھا، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ درمیان میں پھر اس نے ایک دو آیتیں چھوڑ دی، ایک یا دو، اور بعض فقہا کے نزدیک صرف ایک آیت چھوڑنا مکروہ ہے، دو یا زیادہ آیات چھوڑنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، مگر خلاف اولا ہے۔ کوئی لمبی صورت اس نے شروع کی، فرض کر لیجئے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اس میں کوئی صورت شروع کر دی، سورہ مجادلہ شروع کی، اور پہلی رکعت میں اس نے 11 آیات پڑھ لی، رکوع ہو گیا، اور دوسری رکعت میں 12ویں آیت کو چھوڑ دیا اور 13ویں آیت پڑھنی شروع کر دی دوسری رکعت میں، تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں یہ آیت چھوڑی؟ ہاں وہ یہ کر لیتا کہ 12ویں آیت بھی چھوڑ دیتا، 13ویں آیت بھی چھوڑ دیتا، یعنی اتنی مقدار میں قرآن چھوڑ دیتا کہ یہ ایک الگ رکعت کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب اتنا فاصلہ کوئی ڈال دے تو پھر اس کے بعد والی آیات کو پڑھنا، اس میں کراہت نہیں آئے گی، مگر بہتر پھر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہی تھا کہ 11 آیت تک پڑھا تھا تو اگلی رکعت میں 12ویں آیت سے شروع کرتا، اور ان 12 13 نمبر آیت کو نہ چھوڑتا، یہ فرض نماز کے لیے۔ اس لیے نماز میں قرات جو تیسرا فرض ہے، اس میں یہ مسائل یاد رکھنے چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے قرات کرنا، حتیٰ کہ اتنی جہر ہو جائے کہ نمازیوں کو تشویش ہونے لگے، یہ جائز نہیں، یا کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث بننے لگے، یہ جائز نہیں۔ زاہدی میں ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ نقل کیا گیا ہے، جسے شامی نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر رحمۃ اللہ اس بات پہ فتویٰ دیتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ تھوڑا سا آواز کو بلند کرنا، جیسے کہ عام طور پہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ہے، افضل ہے۔ مسجد میں 2 صفیں تھیں، چوتھی 5ویں صف تک آواز چلی گئی، اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا زیادہ آواز کو بلند کر لے قرات میں کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یا کوئی آدمی اس سے ایذا محسوس کرتا ہے اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی آرام سے پڑھیں، اتنی بلند آواز کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور کہہ نہیں سکتا، اس کے لیے باعث ایذا اور تکلیف کا باعث بن گئی، تو یہ فقہا نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات فرماتے تھے، اور مشرکین اس قرات کو سن کر برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ درمیانی آواز سے قرات کریں، جو صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچے، مشرکوں تک نہ پہنچے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مطلقاً بلند آواز سے قرات منع ہو گئی، یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی بلند آواز ہو جائے کہ اس سے کوئی اور فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر اتنی بلند آواز سے قرآن پاک یا تلاوت یا قرات نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔
اگر وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ مغرب عشاء فجر جہری نماز ہے، اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، تو یہ اپنے طور پر جب پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اور ایسے ہی کوئی شخص جہری نماز کی قضا کر رہا ہے، مثلا سال پہلے اس آدمی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، اب سال کے بعد وہ اس کی قضا کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ مغرب عشاء اور فجر تینوں نمازوں کی جب قضا وہ پڑھے گا تو اس کو اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر گروہ مل گیا، جو 4-5 آدمی تھے سوتے رہ گئے اور جہری نماز کوئی قضا ہو گئی، مغرب کے بعد سوئے اور اگلے دن اٹھے فجر میں، تو جہری نماز قضا ہو گئی نا، یا رات کو دیر سے سوئے اور فجر قضا ہو گئی سب کی، تو اب وہ دن میں اس نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے امام پر اس صورت میں جہر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اونچی آواز سے نماز پڑھائے۔ اگر آہستہ آواز سے پڑھے گا تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، اور جان بوجھ کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام ہمیشہ فجر کی نماز اونچی آواز سے پڑھاتا ہے، عشاء کی نماز ہے اسے بھی اونچی آواز سے ہی پڑھاتا ہے، اگرچہ وہ قضا اب دن کو کر رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کے وتر ہیں، وہ رہ گئے، اور اگلے دن یہ رمضان کے جو وتر ہیں یہ ایک جماعت 4-5 لوگ ہیں، یہ قضا پڑھنا چاہتے ہیں وتر کی، تو اس میں بھی جہر کریں گے، اس میں جہر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم فجر کی فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، اور ظہر کے بعد کی بھی 2 سنتیں، فجر کے سے پہلے یعنی فجر کے فرض سے پہلے فجر کی 2 سنتیں، اور ظہر کے بعد فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں، اور مغرب کے 3 فرائض کے بعد کی 2 سنتیں، اور عشاء کے فرض پڑھ کے 2 سنتیں، اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں جو واجب ہیں، ان سب میں بالعموم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ وتر میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور وتر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے فرائض سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں
ان میں بھی طویل طویل صورتیں پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ دن کا تہجد ہے۔ تو ان صورتوں کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے، اور یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے، اور یہ نیت رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایسے پڑھا ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں، اور اسے لیکن فرض کے درجے تک نہ لے آئے، کبھی کبھار ناغا بھی کر لے، کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی صورتیں پڑھ لیں۔ ایک یہ ایکسٹریم اور انتہا یہ بھی منع ہے کہ آدمی اتنا پکا ہو جائے کہ ان صورتوں کے علاوہ کوئی صورت ہی نہ پڑھے، کبھی کبھار اس کے خلاف بھی پڑھ لینا چاہیے۔ حنفی فقہا جو ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جستجو کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فعل کیا فرمایا تھا، آخری چیز کیا تھی کسی بھی کام میں، تاکہ اس سے پہلے کے جو احکامات ہیں ان کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ وہ منسوخ تھے، اور آخر پہ چھان پھٹک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہ گیا تھا۔ چاہیے کہ جن صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری طریقہ روایت میں آیا ہے اور فقہا مجتہدین اس کی توثیق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، ان احادیث پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو آخری جمعرات آئی، اس جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرنے والا اب شاید ہی کوئی رہا ہو۔ اس مسئلے کو سن لیجئے، یاد کر لیجئے، اور کبھی کوئی امام اس حدیث پر عمل کرتا ہو یا بتاتا ہو تو ہمیں بھی خط لکھ دیجیے گا۔ اتنی غفلت آ گئی ہے، اتنی غفلت ہے کہ نماز جیسی چیز پڑھنی تو ہے ہی ہے، اس میں بھی سنت کا اتباع نہیں رہا۔ اس لیے چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز ادا ہو۔ والضالین کے بعد آمین کا کہنا دونوں طرح سے جائز ہے، اونچی آواز سے بھی اور آہستہ آواز سے بھی، البتہ آہستہ آواز سے کہنا حنفی فقہا کے یہاں افضل ہے۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ترمذی میں آئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ پکارو اپنے پروردگار کو تضرعا و خفیہ، آہستہ آواز سے، تو احناف کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ دعا میں اصل چیز آہستہ آواز ہے، اخفا ہے۔ ہمیشہ آہستہ آواز سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں البتہ ایسے مواقع جہاں پر مجمع زیادہ ہو، کوئی خاص وجہ ہو، لوگوں کو ترغیب کسی چیز کی دینی ہو، یا اجتماعی طور پر توبہ ہو، یا کوئی ایسا موقع ہو، تو وہاں اونچی آواز سے دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر اصلاً دعا آہستہ آواز سے مانگنا، یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حنفی فقہا نے اسے ہی ترجیح دی ہے۔ تو جب آدمی یہ کہتا ہے آمین تو یہ دعا ہے کہ اے اللہ اسے قبول فرما۔ تو اس لیے
آمین کو آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے، اور جو لوگ اونچی آواز سے کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ جو آہستہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور وسعت سے کام لینا چاہیے۔ یہ مسائل کوئی ایسے نہیں ہیں کہ کفر اسلام کے مسئلے بن جائیں، اور ایسے بھی نہیں ہیں کہ فرض اور واجب کا اختلاف ہو جائے، بلکہ بہتر زیادہ بہتر اس کا اختلاف ہے، اور کوئی ایسی بڑی چیز نہیں۔ ہاں، ایسی کوئی چیز آ جائے کہ ایک طرف مکروہ ہو اور دوسری طرف سنت آ جائے تو پھر اس میں سنت پہ اصرار کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی قرات میں جب بھی نماز پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں اور پھر وہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، یوم الدین پہ جا کر رکتے ہیں۔ حالانکہ صاف آیا ہے حدیث میں بھی، اور ائمہ مجتہدین بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھتے تھے نماز میں، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر رک جاتے تھے۔ مشکات میں، شمائل ترمذی میں، اور بہت جگہ یہ روایت مل جائے گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول نقل کیا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر رکتے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہر آیت پر رکا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ سے شروع کیا تو مالک یوم الدین پہ جا کے رکے، پھر وہ ایاک نعبد والی آیت پڑھ لی اور پھر اس کے بعد رکے، پھر اہدنا الصراط سے شروع کیا تو وہ آخر پہ جا کے رکے۔ سنت کے خلاف ہے یہ چیز، اور اس کا بھی آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ کتنے امام حضرات ایسے ہیں جو نمازوں کو اور نماز میں بھی فاتحہ کو اس طرح سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دین ان لوگوں کے سیکھنے کی چیز تھی جو لوگ بڑے اچھے دماغ کے تھے۔ سٹینڈرڈ کا جو دماغ دنیا میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ کا دین ان کے پڑھنے کی چیز تھی۔ وہ پڑھتے اور وہ مذہبی قیادت سنبھالتے، اور جو کم درجے کے لوگ ہیں، چاہے وہ محنت میں کم ہے اور چاہے دماغ کی صلاحیتوں میں کم ہے، وہ ان لوگوں کی اتباع کرتے، ان کے پیچھے چلتے۔ معاملہ الٹا ہو گیا ہے اس امت کا، زوال کا دور ہے نا، تباہی کا دور ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو اچھے دماغ تھے، جن کے دماغ کی صلاحیتیں ذہانت ہاتھ جوڑ کے جن کے سامنے کھڑی رہتی تھی، وہ ساری تو خرچ ہو گئیں جدید تعلیم کے پڑھنے میں، میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، کمپیوٹر میں، اور اس طرح کے بہت سے علوم میں، اور ان لوگوں نے اس دین کو نہیں پڑھا۔ اور دین پڑھنے کے لیے وہ رہ گئے جنہیں یا تو بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، وہ بیمار ہی رہے بیچارے، صحت ہی جسمانی طور پہ ٹھیک نہیں تھی۔ چلیں، صحت ٹھیک تھی تو پھر دماغ کی صلاحیتیں اتنی نہیں تھی، دماغی صلاحیتیں بھی تھیں، ذہین بھی تھے، صحت مند بھی تھے، تو محنتی نہیں تھے۔ اگر محنت کی ہوتی نا، اور محنت سے پڑھا اور پڑھایا ہوتا، تو یہ مساجد کے ائمہ قائد تھے، لیڈرز تھے،
کبھی بھی امت نہ ڈوبتی۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بیمار، دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے کم یا محنت سے جان چرانے والے لوگ وہ تو آگئے دین کے معاملے میں آگے، اور باقی جو اچھے دماغ تھے انہوں نے دین کے معاملے میں بس انہیں اپنا بڑا سمجھ کے ان کی پیروی شروع کر لی۔ تو پھر سنت کہاں رہی، پھر اتباع سنت کہاں، پھر دین کا سمجھنا کہاں، پھر وہ صلاحیتیں جو نئی نسل کا اعتماد بحال کر سکیں کہ اب ہمارے دور میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کے آئے تھے اور جو نبوت کی رہنمائی ہے، اس دور کے مسائل بھی اسی رہنمائی کے زیر سایہ حل ہوں گے، وہ قیادت نہیں رہی۔ اس لیے یہ دین اصل میں ان دماغوں کے پڑھنے کا تھا جن دماغوں کا ذہانت میں کوئی تثنیہ نہیں ہے، کوئی ان کی دماغی صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا یہ دین پڑھتے، اس کی حکمتیں سمجھتے اور یہ لوگوں کی امامت کراتے، تو پھر نمازیں سنت کے مطابق ہوتی، پھر حج بھی ڈسپلن کے ساتھ ہوتا، اور پھر ان کی قیادت میں امت ترقی بھی کر جاتی۔ تیسرا فرض جو قرات کا ہے، جو قرات کے نام سے بات چل رہی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جہری نماز پڑھ رہا تھا، مثلا مغرب، عشاء، فجر، اور سورہ فاتحہ کو اس نے آہستہ آواز سے پڑھ لیا، یا پھر وہ اپنے طور پہ نماز پڑھ رہا تھا، امامت نہیں کر رہا تھا، اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، کسی نے پیچھے آ کے کھڑے ہو کے اس کی اقتدا شروع کر دی۔ کئی ایک ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ اب میں تمہاری امامت میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں فرض پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو باقی ائمہ کے نزدیک اس کی نماز چونکہ ہو جائے گی، اس لیے وہ تو ٹھیک ہو گیا مسئلہ۔ حنفی فقہا کے نزدیک نفل والا آدمی جو نفل پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کسی کی فرض نماز کی نیت کارآمد نہیں ہے، تو نفل پڑھنے والی کی اقتدا فرض والا نہیں کر سکتا۔ لیکن فرض کیجئے کوئی آدمی فرض ہی نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز بھی وہ ہے جو جہرن پڑھنی چاہیے تھی، مغرب، عشاء یا فجر، اور وہ اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ، یا یہ کہ اس نے واقعی امامت کرانی تھی اور ثنا پڑھ لی، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد فاتحہ کا بھی کچھ حصہ آہستہ پڑھ گیا، تو اب کیا کرے؟ تو فقہا کہتے ہیں دونوں طرح کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کو نئے سرے سے پڑھنا یہ واجب ہے، اور یہ چونکہ عمدن جان بوجھ کے اس نے کیا ہے، اس لیے اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، دوبارہ پڑھانی چاہیے، اور اگر یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا بلکہ غلطی ہو گئی تو پھر بعض فقہا کہتے ہیں نماز ہو جائے گی۔ تو جس بات پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا اعادہ مکروہ ہے، اور اگر اعادہ کر لیا، دوبارہ پڑھ لی، مثلا مالک یوم الدین تک اس انسان نے، یا اس سے پہلے تک بلکہ کہیے،
کہ آہستہ پڑھ لی تھی، الحمدللہ رب العالمین لے لیتے ہیں، اس تک اس نے آہستہ پڑھ لی تھی، تو اب دوبارہ اونچی آواز سے وہ الحمدللہ سے شروع کرے گا تو نماز دوبارہ پڑھ لی جائے بہتر ہے، لیکن اس نے دوبارہ نہیں پڑھی نماز تو فتوے کے اعتبار سے نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے 30 حروف پڑھ لیے آہستہ نماز میں، اور 30 حروف پڑھنے کے بعد پھر وہ دوبارہ پڑھنا شروع کرے گا، تو یہ اگر اس نے غلطی کر لی، بھول گیا، تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اسے چاہیے کہ سجدہ سہو کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز پڑھانے میں خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ قرات کے فرض میں یہ دیکھتے ہیں آپ قرآن کریم میں کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں وقف کرنا لازم ہے، کہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ علامات جو لگائی جاتی ہیں یہ تجوید کے فن کے لحاظ سے ہیں، شرعاً ویسے کسی مقام پر بھی وقف لازم نہیں ہے، لہٰذا کوئی آدمی ان علامات کی پابندی جو ویسے ناظرہ قرآن یا حفظ قرآن میں دیکھ کے پڑھنے سے پتہ چلتی ہیں، اس کی نماز میں کوئی پابندی نہیں کرتا تو نماز میں کوئی قباحت نہیں۔ صرف تجوید کا فن ایسا ہے کہ اس میں وقف لازم پر وقف کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ویسے ضروری نہیں۔ نماز جیسے پڑھ رہا ہے بس ٹھیک۔ اور ایک اور معرکۃ الآراء مسئلہ جو قرات کے فرض میں عام طور پر پیش آتا ہے، اور اتنا کچھ اس موضوع پر لکھا گیا ہے، اتنا کچھ کہ ایک چھوٹی سی لائبریری بن جائے کہ سورہ فاتحہ یا قرآن پاک پڑھنا نماز میں ولضالین پڑھنا چاہیے یا ولضالین پڑھنا چاہیے، اور یہ لفظ جو ہے وہ ضاد اس سے زیادہ ملتا جلتا ہے یا ضا سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ تو آسان ترین چیز جو حنفی فقہا نے لکھی ہے، بعض حنفی فقہا نے، انہوں نے عجمیوں کی رعایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عجمی، خالص عرب نہیں بلکہ عجمی لوگ، چونکہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ایسے، تو انہیں چاہیے کہ پڑھنے کے لیے محنت تو کریں، سیکھنے کے لیے محنت کریں، لیکن وہ جس طرح بھی پڑھیں گے ان کی نماز ہو جائے گی۔ بعض فقہائے احناف نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عجم میں اس لفظ کو پڑھنے کی صلاحیت عام طور پہ نہیں ہوتی، کوئی آدمی دال پڑھتا ہے تو اس کی ابتدا میں نماز پڑھ لینی چاہیے، جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جو شخص ضاد کے مخرج پر صحیح طور پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے فقہا نے ضا پڑھنے کی اجازت دی ہے، یعنی ولضالین۔ اور اس لفظ کو ضا سے ہی پڑھنا چاہیے۔
یعنی ولضالین میں جو آدمی صحیح طرح اس لفظ کو نہیں پڑھ سکتا اور اجمیوں کے لیے صحیح طرح پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ضا سے مشابہ اسے پڑھے، دال سے مشابہت میں نہ پڑھے۔ اور یہ فتویٰ کتنی ہی کتابیں ہیں جس میں فقہا نے دیا ہے، خلاصۃ الفتاوی میں یہ مل جائے گا، اور اسی طرح سمرقندی کے فتاوی میں مل جائے گا، منیت المسلی میں مل جائے گا، کبیری میں، عالمگیری میں، در مختار، تحتاوی، صاحب فتح القدیر، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب اسی بات پہ کے قائل ہیں کہ ولضالین کی بجائے ولضالین پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح تفسیروں میں بھی صاحب المعانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی اور بیضاوی اور آخری دور میں ہمارے امام اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفاسیر میں یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ دعات کا جو صحیح مخرج ہے وہ پڑھا جائے، اور اگر اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو ولضالین پڑھنا چاہیے، ولضالین نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں کوئی امام یہی پڑھتا ہے دال کے ساتھ ہی تو بھی اس کی اقتداء میں نماز جائز ہے، جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ چند ایک مسائل تھے جو چونکہ بنیادی طور پر نماز کے اس تیسرے فرض کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ذکر کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد نماز کا چوتھا فرض ہے، اور نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں رکوع کے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔